نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا۔ درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع عنایت کیا۔ قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آج کا جو پیغام آپ کی خدمت میں پہنچایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انسان اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو جس مالک کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں تو انسان اپنے اس مالک کو کسی صورت میں بھی نہ بھولے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا جو ذکر ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھنگی بادشاہ کے محل کا نوکر خاص تھا۔ محل کے اندر کی صفائی کرنا، دیکھ بھال کرنا اس بھنگی کے ذمہ تھا۔ تو ایک مرتبہ اس بھنگی نے بادشاہ کی بیوی کو دیکھ لیا، اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، تو وہ بیچارہ اپنا دل جو ہے وہ ہار بیٹھا، اور دل اتنا ہارا کہ وہ گھر آ کے بیمار پڑ گیا۔ اس بھنگی کی جو بیوی تھی بڑی سمجھدار تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو عشق کی بیماری لگ گئی ہے، تو چنانچہ اس نے اپنے خاوند کی جگہ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کافی دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ ملکہ نے پوچھ لیا کہ تیرا خاوند آج کل نظر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اے ملکہ سلامت، اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو کیا میں حقیقت بیان کر سکتی ہوں؟ تو ملکہ نے کہا جی ضرور، آپ بیان کیجئے۔ تو اس پر وہ جو بھنگی کی بیوی تھی اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اس وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر وہ جو ملکہ تھی بڑی نیک تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اپنے شوہر کو بول کہ فلاں راستے میں جا کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دے، جو ملنے والے ہیں ان کی طرف نہ دیکھے، اور اگر کوئی ہدیہ تحفہ بھیجتا ہے تو اس کو بھی قبول نہ کرے۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو پھر وہ میرا جو دیدار ہے وہ ضرور کرے گا۔ چنانچہ بھنگی کے دل کے اندر عشق صادق تھا، سچی محبت تھی، تو وہ گیا اور راستے میں بیٹھ گیا، اور جو ہے وہ اس نے نیک لوگوں والا حلیہ اختیار کر لیا۔ لوگ آتے گئے، چرچا ہوتا گیا، ہر ایک کی زبان کے اوپر اس بھنگی کے تذکرے ہونے لگے، لوگ بڑی عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو بات تھی یہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ تو بادشاہ کے دل کے اندر بھی اس بھنگی کا احترام پیدا ہوا۔ بادشاہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی بھنگی ہے جو میرے محل کے اندر خادم خاص تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو میں بھی جاتا ہوں اسے دعا کروانے کے لیے۔ تو بادشاہ گیا بھنگی کے پاس، لیکن اس بھنگی نے کوئی توجہ نہ کی، حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا نا،
تو وہ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہا۔ بادشاہ اس کی اس بے نیازی کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے واپسی پہ اپنی بیوی کو بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والا رہتا ہے، نہ وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، نہ کوئی نظر و نیاز قبول کرتا ہے، نہ کوئی ہدیہ قبول کرتا ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے بھی اپنے بادشاہ سے، اپنے خاوند سے اجازت طلب کی کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں، اس اللہ والے کی میں زیارت کرنا چاہتی ہوں، میں اسے دعائیں کروانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ میرے دوستو، وہ ملکہ، وہ بادشاہ کی بیوی، وہ پہنچ گئی اس بھنگی کے پاس جس نے حلیہ اختیار کیا ہوا تھا نیک لوگوں والا۔ اب اس بھنگی نے یہ سوچا کہ لوگوں کے اندر میرے اتنے تذکرے ہو گئے اور لوگ مجھے اتنے اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، آج اگر میں ملکہ کی طرف دیکھ لیتا ہوں تو میری اس پوری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ چنانچہ جب ملکہ بھنگی کے پاس گئی تو اس اللہ والے نے، اس بھنگی نے اس ملکہ کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، بلکہ کیا، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا۔ تو اس پر وہ جو ملکہ تھی وہ روتی ہوئی واپس آ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک شکر ہے کہ میری وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ راہ راست پہ آ گیا ہے۔ اور وہ جو بھنگی تھا کہ جس نے نیک لوگوں والا حلیہ اختیار کر لیا تھا، وہ بھی اپنی جگہ پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اے میرے مالک، یہ میں نے عارضی حلیہ اختیار کیا اور تو نے لوگوں کے دلوں کے اندر میری اتنی زیادہ محبت، عقیدت، احترام پیدا کر دیا۔ اے میرے مالک، اگر واقعی سچے دل سے میں تیرے در پہ آ جاتا ہوں تو پھر پتہ نہیں تو مجھے، میرے اوپر تو کتنے کرم کرے گا، تیری کتنی میرے اوپر رحمتیں برسیں گی۔ بس یہ سوچ کے اس بھنگی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی اور راہ راست پہ آ گیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ تمام لوگوں کی زبانوں کے اوپر جو ہے اس اللہ والے کے تذکرے ہونے لگ گئے۔ تو میرے دوستو، سچی بات یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر بڑی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں۔ دنیا کے کاموں کے اندر ہم اپنا کتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، دنیا کی باتوں کے اندر ہم لگ جائیں تو صبح سے لے کے شام تک ہماری زبانیں نہیں تھکتی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس مالک کا صبح دوپہر شام ہم نمک کھاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس مالک کو بھی یاد کیا ہے یا یاد نہیں کیا؟ سچی بات یہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے مالک کا فرمان سچا، میرے مالک کا جو حکم ہے وہ سچا ہے، ہم ہی جھوٹے ہیں۔ تو میرے دوستو، آئیے نا پھر آج سے ہی اپنے دل سے عزم کریں نا کہ روزانہ اس مالک کو ہم ضرور یاد کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔